ہمارے معاشرے میں ان خطباء کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، اشعار پڑھتے ہوں، سر اچھا ہو، وہ خطباء زیادہ ظاہری بات ہے عوام کے کانوں کو بڑا ایک تلذذ دیتے ہیں۔ تو جب کوئی خطیب، کوئی بھی عالم عوام کے ذمے کوئی کام لگائے کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں ایسا کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان خطباء کو بھی لوگ کہیں کہ بڑی بات ہے جی ہمیں دین بتلایا جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ جب تک ان کو نبوت نہیں ملی، ان کا رہن سہن عوام کے ساتھ ان جیسا ہی ہوتا تھا۔ ان جیسے کہ کیا مطلب؟ معاملات ہو رہے ہیں جی، کھا پی رہے ہیں، انسانی لوازمات ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت تک وہ نبی اپنی امت کے اندر بڑے اچھے گنے جاتے تھے۔ جیسے ہی نبوت ملتی، وہ نبی اپنی امت کو بتلاتے کہ اب میں نبی بن چکا ہوں، میں نے سارے تمہارے معاملات دیکھے ہیں، تم نے میرے معاملات بھی دیکھے ہیں، اب میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کو قبول کرو، اور جو کام تم نے پکڑے ہوئے ہیں جو یکسر دین کے خلاف ہیں ان سے رک جاؤ۔ اب آپ نے دونوں زندگیوں کا آپ نے ذرا تقابل کرنا ہے۔ پہلی زندگی تھی نبوت سے پہلے والی، لوگ بڑا پسند کرتے تھے، واہ جی واہ بڑے اچھے ہیں جی، ایماندار ہیں، سچ بولتے ہیں۔ جیسے ہی نبوت ملی، لوگوں سے کہنا شروع کر دیا جی عبادت اللہ کی کرو، جو کام تم نے پکڑے ہوئے ہیں بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، چھوڑ دو اس کو، یہ تمہاری نجات نہیں ہے اس میں۔ تو اسی وقت وہ نبی ان کی نگاہ میں اچھے نہیں رہے۔